علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوعات میں بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے، جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی، اس کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کی احسان فراموشیوں اور ان کے ناقدری کرنے کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو جب ملک شام کے بارڈر پر وادی تیہ میں، جہاں پر وہ 40 سال تک وہاں کے ریگستان میں پھرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا کہ ان کے پینے کا پانی کا انتظام فرمایا، آسمان سے منہ والسلویٰ اتارا، اور ان کو گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے ابر کو سایہ بنا دیا ان کے لیے۔ لیکن اب وہ لوگ وہاں پر منہ والسلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور پھر یہ چیز کا اظہار کرنے لگے کہ ہم اس سے بیزار آ چکے ہیں، ایک وقت یہ مسلسل یہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ہم کو تو دال چاہیے، ہم کو دوسری غذائیں چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے۔ تو اس طرح سے جب وہ لوگ ناقدری کرتے ہوئے یہ باتیں کہنے لگے تو حکم دیا گیا کہ اگر تم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہو، دال کھانا چاہتے ہو، پیاز کھانا چاہتے ہو، لہسن کھانا چاہتے ہو، تو تم کسی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر یہ چیزیں کھاؤ پیو۔ پھر ان کی ناقدری کو، ان کی بدعمالیوں کو ذکر کیا گیا کہ یہ بدبخت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام جب ان کے درمیان میں تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اب آگے کی آیتیں جو ذکر کی جانے والی ہیں اس کے اندر یہ چیز کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو بڑا فخر والا محسوس کرتے تھے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں بنی اسرائیل کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں اور دوسرے لوگ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو ان کو یہ گھمنڈ تھا، یہ ان کو ترا تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور فرمایا، اس کو واضح فرما دیا کہ جنت میں جانے کے حقدار کون ہے، جنت میں کون جائے گا۔ اب آج کی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور صابئیوں میں سے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور اچھے کام کریں تو ان کے اعمال کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس یقیناً ملے گا۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کو مسلمان یا مومن کہا جائے گا۔ اور ان آیتوں کے اندر یہود اور نصارہ اور سابئین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہود سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، اور نصارہ سے مراد عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کیونکہ اس قوم پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ سابئین کا جو لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب تھے، یعنی ایک دین سے دوسرے دین پر وہ ایمان لاتے تھے، یعنی پہلے کسی پیغمبر کو مانتے تھے پھر بعد میں دوسرے پیغمبر کو ماننے لگ گئے۔ یا پھر بتلایا گیا کہ سابئین وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے۔ تو الغرض یہاں پر مومنین، یہودی، عیسائی اور سابیوں کا ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور پھر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اب چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ ہرگز ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ آیت شریفہ کے متعلق یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل کی گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دین اسلام کی تلاش میں مختلف جگہوں پر پھرتے رہے۔ سب سے پہلے آپ یہودیت کو اختیار کیے، پھر وہاں کے راہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، پھر ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کے بعد پھر عیسائیوں کے پاس گئے، ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، وہی ان کا دین حق ہوگا، تو پھر دین اسلام کی تلاش میں نکل پڑے اور بالآخر حضور کا زمانہ پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب تک میں جن راہبوں کے پاس، جن عبادت گزاروں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا ہوں، وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس؟ کیا وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ تب یہ آیتیں حضور کی تائید میں نازل ہوئیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میری تشریف آوری سے پہلے، میرے آنے سے پہلے دین اسلام پر انتقال کر گئے ہوں، یعنی اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائیوں میں سے کوئی ہوں، اس طرح کا ایمان اگر ان کا ہوگا اور اس حالت میں انتقال کر گئے ہوں تو وہ کامیاب ہیں میرے آنے سے پہلے۔ اب جب میں تشریف لا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر وہ لوگ کافر ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا پھر یہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ جو لوگ میرا زمانہ پائے ہوں اور مجھ پر ایمان لائے ہوں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو ان آیتوں کے اندر صاف واضح فرما دیا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے اور قیامت کے دن اس کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ایسے بندے غمزدہ ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ ان کے برخلاف جو لوگ حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، حضور کا زمانہ پائے مگر ایمان نہیں لائے، جیسا کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں
وہ حضور کو نہیں مانتے، وہ حضور کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس کی تائید دیگر احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، جو کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ میرا زمانہ پائے اور مجھ کو رسول نہ مانے تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، رسول ماننا ضروری ہے۔ جو حضور کو رسول نہیں مانے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوزخ میں جائے گا۔ تو موجودہ جو یہودی ہیں، موجودہ عیسائی ہیں، تو وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یا پھر حضور کو رسول نہیں مانتے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں پر نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے، نیک عمل کو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان لا لیا تو اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ چیز بھی بتلائی جا رہی ہے کہ نیک کام بھی کرنا ضروری ہے، نیک کام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ اب بنیاد کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ نیک عمل ہوگا۔ تو کوئی شخص صرف فاؤنڈیشن ڈال کر اس میں رہنا نہیں چاہتا، نہ وہ رہ سکتا ہے، بلکہ عمارت بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے چھت بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ایمان لا لیے تو اب اس کے لیے مضبوطی، اس کی عمارت کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے۔ اور یہ نیک کام کرنا کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے؟ کیا کسوٹی ہے، کیا معیار ہے نیک کام کرنے کا؟ تو بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت۔ جو قرآن پر عمل کرے گا، جو حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو حضور کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو وہی شخص کامیاب ہوگا۔ جو اس سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ دوزخی ہوگا، تو وہ دوزخی ہوگا۔ تو یہاں پر یہودیوں کا جو عقیدہ تھا، بنی اسرائیل کو جس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں جنت میں جائیں گے، تو بتلا دیا گیا کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے رسول کو مانتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو عمل نہیں کریں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ تورات پر عمل کرو گے اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، جس سے توقع ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل، ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لایا، اس کے بعد جو پہلے وعدے کیے تھے اب ان وعدوں کو توڑ بیٹھے۔ وعدے کیا تھے؟ وعدے یہ تھے کہ اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ کے نبیوں کو سچا مانیں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کریں گے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کوہ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو وعدہ یاد دلایا گیا کہ پہلے تم جب ایمان لائے تو وعدہ کیا تھا کہ عمل کریں گے، جو بات کہی جائے گی اس کو مانیں گے، لیکن اب تم نہیں مان رہے ہو، تو لہٰذا ان کے سروں پر، ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا گیا، طور کو، اور کہا گیا کہ اب مانو جو تم نے وعدہ کیا تھا، اب اقرار کرو کہ اب عمل کرو گے، نہیں تو پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر ان یہودیوں نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں اب ہم مانتے ہیں۔
اب ہم اس سے نہیں پھریں گے، اب ہم برابر تورات پر عمل کریں گے، تورات پر عمل کریں گے۔ تو اس طرح سے پھر ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ اس آیت شریفہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام، دین اسلام زور زبردستی والا دین نہیں ہے، کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ تو پھر یہاں پر زبردستی کیسا کی گئی؟ ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا گیا کہ ماننے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، یہ چیز پتہ چل رہی ہے، تو پھر یہ کیسا؟ تو یہ اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجئے کہ یہاں پر یاد رکھ لیجئے، یہاں پر ان کو ایمان لانے کے بعد، ان کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا، ان کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جب وہ ایمان لا چکے اس کے بعد جب نافرمانیاں کرنے لگے تو ان کو اب تنبیہ کی گئی، ان کو ڈرایا گیا کہ اب تم جو بات پہلے مانتے تھے، اقرار کیے تھے کہ عمل کریں گے، تو اب تم عمل کرو، جو وعدے کیے تھے اب ان وعدوں کو پورا کرو۔ تو لہذا اس طرح سے ان کو ڈرایا گیا۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھ جائیے کہ ہم انڈیا کے اندر رہتے ہیں، ہم کو امریکہ میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم امریکہ میں رہ جاؤ، تم امریکہ میں آ کر بس جاؤ، یہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ وہاں کے قانون کی پاسداری کرنا یا وہاں کے امریکہ کے لاء پر عمل کرنا ہم کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہاں کے لاء پر عمل کرو، کیونکہ ہم انڈین ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کنٹری کے ہیں، تو لہذا انڈیا کے قانون کو، انڈیا کے لاء کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امریکہ کے قانون کو انڈیا میں فالو کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مجبور نہیں کیا جائے گا ہم کو کہ ہم کو امریکہ کا قانون مانے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جب امریکہ کو کوئی شخص جائے گا، یہاں سے انڈیا سے جب کوئی امریکہ کو جائے گا تو اب وہاں کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہاں پر فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ امریکہ میں جب وہ چلا گیا ہے تو وہاں کا جو قانون ہے اس کو وہاں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کو پہلے تو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہاں پر آؤ، یا تم جو کنٹری میں رہتے تھے وہاں پر مجبور نہیں کیا گیا کہ تم ہمارے ملک کے قانون کو مانو، ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ اب امریکہ کو چلا گیا ہے تو اب وہاں کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کے اوپر سختی کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہی حال تھا کہ بنی اسرائیل پہلے ایمان لا لیے تھے، ان کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، پہلے وہ ایمان لا لیے تھے۔ اب ایمان لانے کے بعد جب عمل نہیں کر رہے تھے، جب تورات کو نہیں مان رہے تھے، جب پورے وعدے پورے نہیں کر رہے تھے، تو اب ان کو تنبیہ کی گئی، اب ان کو سزا دی گئی، اب ان کو مجبور کیا گیا کہ اب یہ چیز مانو۔ تو یہی چیز یہاں پر لاگو ہوگی، نہ کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے ایمان لانے پر۔ انشاءاللہ تعالی مزید اور آیتیں ہیں ان کے متعلق کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا احسان فراموشی کی ہے، کیا کیا ناقدری کی، تو پھر اللہ نے کس طرح سے ان کو ذلیل کیا، ان آیتوں کا تذکرہ اور مزید آگے ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔